بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ خان صاحب ناراض ہیں یا خان صاحب کو لانے والے ان سے ناراض ہیں؟ گتھیاں سلجھائی جا رہی ہیں۔ اسد عمر نے جب سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پیغام آخر کن کے لیے ہے؟ جن سے خان صاحب ناراض ہیں یا جو خان صاحب سے ناراض ہیں؟ سنا یہ کہ خان صاحب شہباز شریف کی رہائی سے سخت ناراض ہیں، لیکن ان کی ناراضگی کی پرواہ کوئی نہیں کر رہا، جو ان کے لیے پریشانی اور اس سے بھی زیادہ تکلیف کا باعث ہے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کی دھمکی دے کر اپنے لانے والوں کو بیک فٹ پر جانے کے لیے مجبور کر چکے ہیں۔ تو یہ آزمودہ نسخہ ایک بار پھر سے آزمانے کی ضرورت یہ بتاتی ہے کہ آج کل پھر سے اندر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ پیغام رسانی کا کام میڈیا کے ذریعے لیا اور دیا جا رہا ہے، چند صحافیوں کو بلا کر اپنی مرضی کے بیانات لیے اور دیے جا رہے ہیں، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اقتدار کی غلام گردشوں میں سب اچھا نہیں ہے اور بیانیے کے زور پر سیاسی چالیں چلی جا رہی ہے۔ براہ راست مکالمہ ختم ہو چکا ہے یا اس میں تعطل آ چکا ہے، انڈائریکٹ مکالمے بازی پر زور دیا جا رہا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی اسمبلی توڑ رہا ہے، نہ کسی میں اسمبلی توڑنے کی ہمت ہے۔ اس بار خان صاحب کا یہ نسخہ اس لیے کامیاب نہیں کہ دھمکی کے بعد منانے کا بھی فی الحال کوئی پیغام آن ریکارڈ نہیں ہے۔ اسمبلیاں توڑنے کو محض ہوائی یا شدنی چھوڑنے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جا رہا، لیکن حکومتی ذرائع اس دھمکی کا رخ اب جہانگیر ترین اور ان کے ہم خیال گروپ کی طرف موڑ رہے ہیں کہ شاید یہ دھمکی اس بار ان کے لیے تھی۔ خان صاحب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، جبکہ حالات و واقعات اس کے برعکس ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ پس پردہ معاملہ کچھ اور ہے اور بات گلے شکووں تک آ گئی ہے۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی صحافیوں سے ملاقات کی خبروں میں آف دی ریکارڈ گفتگو بھی اب آف دی ریکارڈ نہیں رہی اور اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر چکی ہے۔ خان صاحب مسلسل کئی الیکشن ہارنے کا جواز پیش نہیں کر پا رہے، یہ نہیں بتا پا رہے کہ حکومت کی کارکردگی اتنی بری کیوں ہے، نہ ہی حکومتی عہدیداروں پر کرپشن کے الزامات اور پارٹی کے اندر بغاوت میں قابو پانے پر ناکامی کے سوالوں کا جواب دے پا رہے ہیں۔ تو اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ شوشہ اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ تاکہ حالات سے توجہ ہٹائی جا سکے، پچھلے چند دنوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا رخ موڑا جائے۔ تو یہ نیا شوشہ ہے الیکشن ریفارم۔ ان حالات میں جب خان صاحب اپنے ایک وزیر کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں اور اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، اور مخصوص صحافیوں کے ذریعے اپنے لانے والوں کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ وہ نہ ہوتے تو خان صاحب کی حکومت 4 دن میں نہ چل پڑتی۔ کشمیر پالیسی پر طاقتور حلقوں سے اختلافات کا تاثر بھی دیتے ہیں، خفگی اور ناراضگی بھی دکھاتے ہیں، اور انتخابی اصلاحات کا پیکج بھی پیش کرتے ہیں۔ کالعدم ٹی ایل پی کے لیڈر کو گرفتار کر کے پورے ملک کو فساد کے دہانے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مغرب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو کیا کوئی یہ بھی جانتا تھا کہ اگر فساد ہوگا تو یورپی یونین پابندیوں کی قرارداد لے آئے گی؟ تو یہ بہت سے اہم سوال ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اپنی کنفیوژن کی ہائیسٹ پہ ہے۔ حکومت نے الیکشن ریفارم کا اس وقت شوشہ چھوڑا ہے جب مسلسل کئی ضمنی انتخابات میں عوام نے حکومت کو مسرد کر دیا ہے۔ خان صاحب ضمنی الیکشن جیت جاتے تو سوال یہ کہ کیا الیکشن ریفارم کا پیکج لے کر آتے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے یا الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو وہ الیکشن ریفارم کی بات کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت جب حکومت الیکشن ریفارم کی بات کر رہی ہے تو اس وقت کر رہی ہے جب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ اگر حکومت آتے ہی آئینی اصلاحات منظور کراتی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ریفارمز کراتی، تو بہت ساری تبدیلی آ چکی ہوتی۔ اب آئینی اصلاحات کا پیکج جس میں 49 آئینی اصلاحات ہے، ساری نہ صحیح مگر جتنی بھی منظور کر لی جائے ان کے عملی نفاذ میں وقت تو یقینی طور پر لگے گا۔ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین جسے EVM سسٹم کہتے ہیں، اس کے نفاذ کے لیے حکومت اصلاحات لانا چاہتی ہے، یعنی اگلا الیکشن جب بھی ہو تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو۔ تو اس میں تو عوام کو سیکھنے سمجھنے میں
ظاہری طور پر وقت لگے گا. آج کی تاریخ میں حکومت ابھی سے اس کی منظوری دے دے تو بھی اس میں بڑا ٹائم لگے گا اور 2023 کے الیکشن تک اس کا نفاذ ممکن نظر نہیں آتا. حکومت نے جو انتخابی اصلاحات کا پیکج متعارف کرایا ہے اس میں 49 ترامیم متعارف کرائی گئی ہیں اور زیادہ تر ترامیم ایسی ہیں جن پر اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دو تین ترامیم ایسی ہیں موٹی موٹی جن پر اپوزیشن کو یقینی طور پر اعتراض ہے، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے ای میل کے ذریعے ووٹ دینے کا حق شامل ہے. اب خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ان سے بڑے خوش ہیں، اس لیے پاکستان کے ریمیٹنس بڑھ رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں اور حکومت نے جو ایک آدھ پالیسی متعارف کرائی اس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر آئے، تو یہ فیتھ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا حکومت کے اوپر. تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ لوکل پاکستانی شاید ان سے ناراض ہو لیکن اوورسیز پاکستانی اب بھی ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اگر انہیں ووٹنگ حق مل گیا تو بیرون ملک 90 لاکھ پاکستانی خان صاحب کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں. اب دوسرا بائی الیکشن ہے جس میں خان صاحب مسلسل ہارے ہیں، تو ان کا یا ان کی جو کچن کیبنٹ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اس لیے نہیں ہار رہے کہ حکومت فلاپ ہے، گورننس کمزور ہے، مہنگائی یا بیروزگاری کی وجہ سے لوگ خان صاحب کو پسند نہیں کر رہے، حکومت سے ناراض ہیں، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ انتظامیہ ان کے قابو میں نہیں ہے اور انتظامیہ اب بھی مخالفین سے ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار رہے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لگی تو پھر وہ الیکشن جیت جائیں گے. تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے الیکشن ریفارمز کا پیکج اس لیے بھی متعارف کرایا ہے کہ وہ عوام کو یہ باور کرا سکے کہ اپوزیشن جماعتیں انتخابی اصلاحات نہیں چاہتی، کیونکہ اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہو، لیکن حکومت کو یہ پوائنٹ مل رہا ہے، یہ نقطہ مل رہا ہے کہ اپوزیشن اس کو اپوز کر رہی ہے. اپوزیشن جو نیب کے حوالے سے قانون سازی کے لیے حکومت کے ساتھ ایک بار مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اصلاحات سے قبل ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے اصلاحاتی تجاویز کا پیپر وہ میڈیا کے سامنے پیش کر کے حکومت نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اپوزیشن نے حکومت سے این آر او مانگ لیا ہے اور این آر او کے لیے جو تجاویز دی ہے اپوزیشن نے حکومت نہیں مانے گی. اپوزیشن کی طرف سے دی گئی تجاویز پوری اپوزیشن کی طرف سے نہیں تھی بلکہ ایک جماعت کی طرف سے تھی اور وہ بھی صرف ڈسکشن کے لیے، اس پر ڈسکشن کے بغیر ہی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی. تو اپوزیشن کا اعتماد اس حوالے سے کافی مجروح ہوا. تو جس طرح سانپ کا کانٹا رسی سے بھی ڈرتا ہے، اپوزیشن دوبارہ حکومت کے جھانسے میں آنے کے لیے تیار نہیں کہ مذاکرات کے نام پر ساتھ بیٹھے اور پھر یہ کہہ جی کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے، حکومت کو اس سے کوئی این آر او چاہتی ہے، تو وہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی ان ریفارمز کو مسترد کر دیا. اس کے باوجود حکومت یہ تجاویز پارلیمنٹ کی بجائے میڈیا کے سامنے پیش کر رہی ہے جس سے ان ریفارمز کے پیچھے نیت بھی ظاہر ہوتی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ ہے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. الیکشن سینٹ کے اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے ذریعے سے کروانے کے لیے، الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے دوسری آئینی ترمیم ہم لا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، تینوں نے ای وی ایم مشینز کو دیکھا بھی نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار لیا ہے، لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کرائیں. تو حکومت نے 49 انتخابی ریفارمز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دی ہیں اور ان کا موقف یہ کہ الیکٹورل ریفارم جو ہے ان کے لیے اپوزیشن نے بغیر سوچے سمجھے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ریفارمز ہیں جس کے ذریعے کسی بھی سیاسی جماعت کو آئندہ انتخابات میں یہ شبہ نہیں رہے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا وہ کسی دوسری جماعت پر دھاندلی کا الزام عائد نہیں کر سکیں گے. الیکٹرانک نظام کے حوالے سے فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ایک ایسا نظام بناتے ہیں جس میں مس یوز ہونے کی صلاحیت کم ہو. مثلا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے جس کے اندر نتیجہ جو ہے وہ فوراً آ جائے گا،
تو آپ کی جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے پاس یہ روم نہیں ہوگا کہ وہ اس کو کر سکیں. جو اس کا تھا کہ یہ ہیک ہو جائے گا, ہم نے کہا کہ اس کو ہم نے پوری جو اس وقت بنائی ہیں مشینیں وہ یہ ہیں کہ وہ ہیکیبل نہیں ہیں, کیونکہ وہ ڈسکنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ سے, اور وہ ہر پولنگ اسٹیشن کی اپنی مشین ہے اور اس کے اندر صرف وہی ڈیٹا ہے جو اس پولنگ اسٹیشن کا ہے, لہٰذا اس کے ہیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ نہیں ہیں. اسی طریقے سے جو ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اس کو ہم ون لائنر بجٹ دیں, اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں. اچھا لیکن فواد صاحب یہ جو ای وی ایم کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے جو الیکشن ڈے کا ایشو ہے وہ کچھ حد تک ریزالو ہو سکتا ہے اگر اس کو درست طریقے سے استعمال ہو, اس میں کوئی ہیک نہ ہو یا کوئی اس کو انٹرفیئر نہ کرے. لیکن جو ہمارے الیکشن میں بنیادی مسئلہ ہے, پری پول ریگنگ ہوتی ہے, پیسہ چلتا ہے, پریشرائز کیا جاتا ہے, اداروں کا اس میں کردار, ان کا اثر انداز ہونا, یہ سب چیزیں ای وی ایم سے تو نہیں حل ہوں گی نا. اس کے لیے تو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ کرنا پڑے گا کہ کسی کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. اور آپ لوگوں نے بھی 2013 کے الیکشن کے بعد جب دھرنا دیا تو کئی اداروں پہ الزام لگایا نا آپ نے جانبداری کا. شہزاد, وہ جو معاملہ ہے نا اس کا تعلق الیکشن ریگنگ سے نہیں ہے, اس کا تعلق سیاسی جماعتوں کی اپنی پولیٹیکل سٹرکچر سے ہے. اگر سیاسی جماعتوں کا اپنا کوئی سٹرکچر نہیں ہے اور وہ ادھر ادھر سے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ الیکشن جیتتے ہیں, تو پھر آپ بتائیے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کیا ہے. یعنی اس حکمران جماعت کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ضمنی انتخابات اس لیے نہیں ہارے کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, یہ گورننس فلاپ ہے. تو خاص صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موجودہ الیکٹورل نظام کی وجہ سے الیکشن ہار رہے ہیں, ورنہ اپوزیشن ان کے آگے سے کچھ نہیں ہے. اور فواد چودھری جو کہتے ہیں کہ ادھر ادھر سے پکڑ کر سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ جاتی ہے, تو جو ادھر ادھر سے پکڑ کر سیاسی جماعت اقتدار میں آئی وہ تو تحریک انصاف ہے جس نے الیکٹیبل لینے کا ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے. اب جو خود 6 پارٹیاں تبدیل کر کے اس پارٹی کا حصہ بن جائے جسے کنگز پارٹی کہتے ہیں, وہ کس منہ سے سیاسی جماعتوں پر تنقید کر سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ادھر ادھر سے بندے پکڑتی ہیں. اب پاکستان کی سیاسی تاریخ بڑی دلچسپ ہے, اسے اٹھا کر دیکھ لیں. ویسے ہوتا ہمیشہ ایسے ہی آیا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے لوگ ڈکٹیٹر, بادشاہ سلامت اور شاہ سلیمان بننے کے خواب دیکھتے ہیں, امیر المومنین بننے کی باتیں کرتے ہیں, جبکہ مارشاء اللہ کے ذریعے جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں انہیں جمہوری بننے کا شوق ہوتا ہے اور وہ جمہوریت کے لیے خوار ہوتے رہتے. تو جو جماعت خود ادھر ادھر سے بندے پکڑ کر اور خود کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئی ہو, جس پر 2.5 سال گزرنے کے بعد بھی یہی الزام ہے کہ وہ فیئر الیکشن سے اقتدار میں نہیں آئے, آج کل ان پر الیکشن کو فیئر کرانے کا بخار چڑھا ہوا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں NA 2049 میں ہونے والے الیکشن کی, جس کی باز گشت اب بھی جاری ہے. الیکشن کمیشن نے 249 کے انتخابی نتائج کو روک دیا ہے اور دوبارہ اس کی ری کاؤنٹنگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اس پر سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی اور پیپلز پارٹی کے رہنما وہ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سلیکشن کے حوالے سے کیا بات کری. ویسے تو دونوں سیاسی جماعتوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم یونین میں خاصی اس پہ ڈیبیٹ جاری ہے NA 249 کے حوالے سے. تو فیصل کریم کنڈی گفتگو کر رہے ہیں اسی حوالے سے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. پولیس اسٹیشن پہ کوئی بھی کسی بھی جماعت کی طرف سے, چاہے وہ ہماری تھی یا جو باقی جماعتیں لڑ رہی تھیں, کسی کی طرف سے کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں, کوئی ناخوشگوار واقعہ رہا تھا یہ فضل سے نہیں ہوا. اب جیسے وہ ڈسکا کی بات عباسی صاحب کر رہے تھے, ڈسکا کی صورتحال بہت مختلف تھی, وہاں پر جس طریقے سے ناخوشگوار واقع پیش آئے اور وہاں پر جو ہے کنڈی صاحب میرا خیال ہے آپ کو صرف یہ اس میں فرق نظر آ رہا ہے کہ وہاں فائرنگ نہیں ہوئی اور وہاں پہ ہنگامہ نہیں ہوا, جو بالکل اچھی بات ہے. سر جو ڈیلے آیا ہے نا رزلٹ میں, اللہ معاف کرے, وہ ویسی ہی دھند لگ رہی تھی یہاں پر بھی, اور یہ سب نے دیکھا ہے. کیا ڈیلے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو یہ ڈیلے ہوا کیا وہ پیپلز پارٹی نے کروایا ہے؟
اس کے بعد خاقان عباسی صاحب نے بھی اور گورنر زبیر صاحب نے بھی وہ تو کہتے ہیں آپ نے کروایا ہے، وہ بربلا کہتے ہیں، آج بھی کہہ دیا، ہمیشہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے سارا رزلٹ، آپ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ پتہ نہیں. ہم نے تو یہ کہا، دیکھیں ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن کی کوئی اور جماعت، چاہے وہ اگر پی ایم ایل این جیتی تو ہم خود فون کرتے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دیتے. آج تو یہ بات خوشی کی ہے، ہونی چاہیے تھی اپوزیشن کے لیے، کہ وہ جماعت جو کہ پچھلے الیکشن میں بیساکھیوں پہ امپائر کے ساتھ مل کر، سلیکٹرز کے ساتھ مل کر لڑی تھی، وہ آج 6 نمبر پہ چلی گئی، جس کو وہاں پہ وفاقی وزیر بھی تھا، جہاں وہاں پر ان کے اور بھی وہ میں ان سے پوچھوں گی علی نواز صاحب سے، وہ یہ بتائیں گے کہ یہ کیوں ہارے اتنے بری طرح. مجھے نہیں پتا کہ وہ مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی جیت کیوں ہضم نہیں ہو رہی، اور جہاں پر سر جیت کی بات نہیں ہے، جو پروسیس آسان سی بات ہے. اگر پیپلز پارٹی نے این اے 249 میں خود کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، دھاندلی نہیں کی، کوئی گڑبڑ نہیں کی، تو انہیں فکر مند ہونے کی یا وضاحت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ دھاندلی کرنے یا کرانے والوں میں سے نہیں ہے. اگر دوبارہ گنتی یعنی پولنگ میں پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو پھر اس کا سکہ پورے ملک میں بیٹھ جائے گا کہ پیپلز پارٹی کم بیک کر گئی ہے، پیپلز پارٹی کو اس کا بینیفٹ ہوگا. کراچی کے جس حلقے سے پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہے وہ غیر متوقع ہے. کوئی پول، کوئی سروے یہ نہیں بتاتا تھا کہ پیپلز پارٹی یہاں سے جیت سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ووٹر نے ہی انہیں جتوایا ہے اور واقعی پیپلز پارٹی کو اتنے ہی ووٹ پڑے ہیں جتنے سامنے آئے ہیں، تو اس کو پارٹی سمبل کے یا استعاراتی طور پر استعمال کر سکتی ہے اور خود پر سے دھاندلی کے الزامات بھی ختم کرا سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے پیپلز پارٹی اگریشن دکھا رہی ہے اور اپنی فتح کے دعوے کر رہی ہے، اس سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اس ایک چیز سے سب کو معلوم ہے کہ نہ حکومت گرے گی، نہ پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت ملے گی، نہ اس سے سینٹ میں وہ اپنا چیئرمین لا سکے گی. لیکن اس کی وجہ سے وہ اپوزیشن کی ان جماعتوں سے لڑ رہی ہے جن کے ساتھ مل کر کبھی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری حکومت گرانے کے دعوے کیا کرتے تھے، بلکہ اب بھی کرتے ہیں. تو میرا گمان یہ کہ این اے 249 پر بیان بازی سے اپوزیشن اپنے درمیان خلیج کو اور زیادہ وسعت دے رہی ہے. میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پی ایم ایل این بھی اور باقی کی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں، اگر وہ اس الیکشن کے اوپر بیان بازی کر رہی ہیں تو وہ اپنے درمیان فاصلے کو بڑھا رہی ہیں، جس سے یہ تاثر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو اسی لیے دی گئی ہوگی. میں نہیں کہہ رہا یقینی طور پہ، لیکن ایک تھیوری ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو اس لیے سیٹ دی گئی ہو کہ مسلم لیگ نون والوں سے اس کی لڑائی ہو جائے، تو پھر ان کے ذہن کو داد دینا پڑے گی جنہوں نے ایک سیٹ پیپلز پارٹی کو دے کر تجربہ کار جماعتوں کے 30-40 سالہ تجربے کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک سیٹ دے کر پیپلز پارٹی کی ساری جدوجہد کا مول بھاؤ کر دیا ہے. اور اپوزیشن کی ایک اور بڑے کریٹکس ہے خاور گھمن، دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی لڑائی کو کیسے دیکھتے ہیں. واچ خاور گھمن تھنک ٹینک. جو سب سے اہم ہے انتہائی ادب کے ساتھ ایاز صاحب کے ساتھ بھی، وہ اہم یہ ہے کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں اس سیٹ سے فرق تو کوئی پڑنا کو نہیں ہے. نہ نیشنل اسمبلی کے اندر عمران خان کی وزارت عظمیٰ کہیں جا رہی ہے، نہ پی ٹی آئی یہ شکست ہارنے کی وجہ سے ان کا کوئی باقی سیٹیں ختم ہونے جا رہی ہیں کراچی میں، نہ پیپلز پارٹی یہ سیٹ جیت کے نیشنل اسمبلی کے اندر جو حزب اختلاف کی سیٹ ہے وزارت جو لیڈر آف دا اپوزیشن کی جو اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ ان سے چھینی جا رہی ہے. تو یہ لڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ لڑائی یہ ہے جو میری تھوڑی بہت ادنا سی سمجھ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سوائے پنجاب کے کسی دوسرے صوبے کے اندر موجود نہیں ہے. اب مریم صاحبہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا انقلابی بیان اور ان کے والد صاحب کا جو انقلابی بیانیہ ہے وہ پورے ملک کے اندر اس کی شنید ہے، سنا جا رہا ہے، اور کراچی سے اگر سیٹ ملتی ہے وہ جیتے ہیں تو سرٹنلی ان کا ایک دعویٰ اس کو ایک بڑھاوت ملے گی کہ دیکھیں ہم ہی ایک واحد پارٹی ہیں جو اس ملک کے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک کے اندر جو جمہوری روایات ہم بنانے جا رہے ہیں نئے طریقے سے اس کے امین ہم ہی ہوں گے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے ان کا نیا پولیٹیکل کیریئر ہے، اب وہ پارٹی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ پارٹی کی
جو چیئرمین شپ اس کے اوپر پوری طرح وہ با اختیار فیصلے بھی کر رہے ہیں. تو وہ جو کل انہوں نے سیٹ جیتی ہے, جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, تو ان کی جو بدن بولی جو استعمال کرتے ہیں سلمان غنی صاحب ایک لفظ, ان کی بدن بولی دیکھنے والی تھی. تو انہوں نے صحیح فرمایا کہ ہماری پارٹی نے ایک ہی تیر کے ساتھ کئی شکار کر لیے. ہم نے ملا کو بھی ہٹا دیا, ہم نے بلے کو بھی گرا دیا, ہم نے شیر کا شکار بھی کر لیا, ہم نے پتنگ اور ڈولفن سب کو ہم نے بھگا دیا. تو ان کا بھی اپنا بیانیہ ہے. لہٰذا میری نظر میں اس کا جو یہ جو نتیجہ کل آیا ہے, اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمارے محترم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہوا ہے. ان کی کوئی خواہش تھی, ان کو کچھ تھا شاید تھوڑا بہت برن کے. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں واحد لیڈر ہیں جو اپوزیشن اتحاد کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, ورنہ باقی جماعتیں خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مار چکی ہیں اور نئے الیکشن کی تیاری کے لیے ابھی سے رخت سفر باندھ چکی ہیں. جبکہ اسی الیکشن سے چند گھنٹے پہلے مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد یہ اناؤنس کیا تھا کہ زرداری صاحب پی ڈی ایم میں واپسی چاہتے ہیں اور رابطے ہو رہے ہیں, اور عید کے بعد اپوزیشن کی تمام جماعتیں پھر سے مل بیٹھیں گی. یہ الیکشن کے نتائج سے پہلے کی بات ہے. تو اب یہ کہنا کہ مولانا کو کراچی کے الیکشن سے کوئی ایسی امید تھی جو پوری نہیں ہوئی, میرا خیال ہے کہ یہ حالات کی درست نشاندہی نہیں کرتا. جے یو آئی اس الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی تھی, اور اس لیے کھڑی ہوئی, ان کا خیال یہ تھا کہ پیپل پارٹی بھی شاید الیکشن میں حصہ نہ لے, اور یہ سیٹ چکے اس پہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ رہا ہے تو دوبارہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا مقابلہ ہونے دے گی. لیکن پیپل پارٹی بھی چونکہ ناراض تھی, پی ڈی ایم سے ناراض تھی, تو انہوں نے اپنا امیدوار کھڑا کر دیا. نہ صرف امیدوار کھڑا کیا بلکہ الیکشن بھی جیت لیا. اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ان فیوچر بھی وہ رہے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی دونوں ایک دوسرے کی روایتی حریف ہیں. تو الیکشن میں اسی طرح ماحول رہے گا, اسی طرح مد مقابل بھی ہوں گے, اور اسی طرح آسانی سے ایک دوسرے کو جیتنے بھی نہیں دیں گے. کیونکہ مسئلہ ایک سیٹ کا نہیں ہے, مسئلہ کامیابی کا ہے جو کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. تو ناکامی کا مطلب ہوتا ہے محنت کا ضائع ہونا. تو کوئی بھی جماعت اپنے اوپر ناکامی کا لیبل نہیں لگانا چاہتی, اس سے ان کا ووٹر اور ووٹ بینک جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے. لیکن سوال یہ کہ اس سے وہ تیسرا فریق کیوں خوش ہو رہا ہے جو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, جسے بری طرح مار پڑی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے سیالکوٹ کی ایک اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ آپ کی حرکتیں ہی اے سی والی نہیں ہیں. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ منسٹر صاحبہ کی حرکتیں بھی تو حکمرانوں والی نہیں ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ وہ ذرا غصے کی تیز ہے اور شارٹ ٹیمپرڈ ہے. اس کا عملی مظاہرہ وہ ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز میں کر چکی ہیں, اور ایک ٹاک شو تو کشمالہ طارق کے ساتھ ان کا بڑا معروف ہے, لوگ جانتے ہیں. تو خاتون منسٹر کی ایک بیوروکریٹ کے ساتھ گفتگو اور تلخ کلامی میڈیا کے سامنے ہوئی ہے, جس میں ڈاکٹر صاحبہ رمضان بازار کا دورہ کرتے ہوئے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو ڈانٹ رہی ہے, اور یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جیسے حکومت بڑی کنسرن ہے اور انتظامیہ بڑی نالائق ہے. میڈیا کے کیمروں کے سامنے کسی کو ڈانٹنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے. سب کچھ طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا ہوگا. اسی کو ڈانٹ پڑتے دکھانے کا مقصد عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ایک وزیر عوام کے سامنے سرکاری افسر کو ڈانٹے تو پبلک خوش ہو جاتی ہے کہ دیکھا حکومت تو چاہتی ہے کہ مہنگائی کم ہو, عوام کو معیاری اشیاء سستے داموں ملے. لیکن یہ انتظامیہ بڑی نالائق ہے. یہ ملی ہوئی ہے نواز شریف سے, ملی ہوئی ہے سابقہ گورنمنٹ سے. بزار صاحب کو نالائق بیوروکریسی ملی ہے. یہ افسر شاہی ہے جو عوام کی ریلیف ملنے میں رکاوٹ ہے. تو یہ ایک بڑا ہی ایسا کانسیپٹ ہے
جو عوام آسانی سے ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ افسروں کا رویہ بھی ایسا ہوتا ہے. افسروں کا رویہ بھی کوئی بڑا شاندار نہیں ہوتا. جو ڈاکٹر صاحبہ نے اے سی صاحبہ کے ساتھ کیا یہ عمومی طور پر سرکاری افسر عوام کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اس ڈرامے کی عکس بندی چونکہ طے شدہ اسکرپٹ کے تحت ہو رہی تھی، بیچ میں پرابلم یہ آئی کہ خاتون اسسٹنٹ کمشنر ریئیکٹ کر گئی. وہ منسٹر صاحبہ کی اس بےہودگی کو برداشت کرنے سے انکار کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے. اب یہ واک آؤٹ کرنا بھی اپنی جگہ کوشچن مارک ہے کہ وہ کیوں کر گئی. وہ اگر رونت ادھر سے تھی تو رونت ادھر سے بھی تھی. ہاں صاحب تو اس کو رونت کہتے ہیں، لفظ رونت ہے، تو یہ جو رونت تھی یہ دونوں طرف سے نظر آئی. لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحبہ کی زبان تھوڑی ذرا 2 قدم آگے نکل گئی اور انہیں 2-4 گالیاں بھی دے دی. اب وہ گالی ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، گفتگو سنا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بیوروکریسی میں ایک بھوچال آیا. چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ واقعہ پتہ چلا تو اپنی خاتون افسر کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ ایسا ہوا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. تو پہلے تو آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو ہوا. تو وہ گفتگو سنیں ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان اور خاتون افسر کے مابین رمضان بازار کا دورہ کرتے ہوئے جو ہوئی. پلیس کریں، نیچے پلیس کریں. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کے اسٹاف کی ڈیوٹی ہے. جتنا 3rd کلاس فوڈ ہے یہاں سے میں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا. اس پہ یہ لوگوں کے ڈبیروں کے ہاتھ دو، لوگوں کو چھوڑ دو کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دے. تو آپ کا فرض ہے، آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں. میں تنہا اس چیز کی نہیں لیتی ہوں. آپ لیتی ہیں کہ کیا دیکھیں کیا غلط تاڑا. آپ تو رائش سب کے لیے ہے، آپ کے لیے. آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ بالکل آسمان سے نہیں اتری ہوئی. صرف باقیوں کے لیے رائش نہیں ہے. آپ کو زیادہ جان عزیز ہے. سب کی جان ہے ایسی. آپ کی حرکتیں ہی نہیں ہے ایسی والی. جس نے لگایا اس سے تو یہ پورا واقعہ تھا جو ریکارڈ تھا، ریکارڈ ہوا، ریکارڈ کرایا گیا، وائرل ہوا، وائرل کرایا گیا. لیکن اس نے کافی لوگوں کو موقع دیا اس بات کا کہ وہ حکومت پہ کرٹیسائز کر سکے، بیوروکریسی کی ایسی تیسی پھیر سکے. لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوا، اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا جس میں ایک سرکاری ایم پی اے، یعنی سرکاری پارٹی کے حکومت کے ایم پی اے خرم لغاری، انہوں نے بھی ایک اے سی کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر کچھ ایسی گفتگو کی جو وائرل ہوئی. تو وہ بھی موجود ہے، وہ بھی سن لیں آپ. آپ جب چاہیں میں ادھر آج آپ آ جائیں، وزٹ کرواتے ہیں. جی نہیں آپ نے مجھے بولا نا آپ ریڈی ہو تو میں آ رہا ہوں. ریڈی ہو تو ریڈی. میں نے کس کو بولا ہے؟ کبھی سے سب کو بول دیا کیا سر کو سیدھی جگہ بات. میں نے کہا آپ یہ چیز نے کہا سر میں ریڈی ہوں آ جائیں. میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں ان کے پاس. کہاں آنے مجھے بتائیں، کہاں آنے مجھے بتائیں. نہیں میری کو آپ کے ساتھ لڑائی تھوڑا ہے جی. میں تو ادھر سر آپ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں اور حکم کریں. نہیں میں نے کیوں آپ سے لڑائی کرنی ہے. میں لڑکا ہوں، عزت سے مجھے لڑکے کی فکر نہیں ہے. بوٹے آپ ہو. ہاں جی خاندان میں کیا بچے گا؟ بڈھا مار کھا کے آ گیا. میں تو لڑکا ہوں، کیا جائے گا میرا؟ کچھ بھی نہیں جائے گا، یاد رکھیے گا. نہیں میں نے آپ کے ساتھ کیوں لڑائی کرنی ہے جی. تو یہ اے سی جتوئی کو بھی دھمکی دی گئی کہ آپ کو بھی پھینٹی لگ سکتی ہے اور ایک بوڑھا بندہ مار کھائے گا تو عوام کیا تو اس طرح کی باتیں. یہ 2 واقعات ہوئے جس پر بیوروکریسی نے بہت ریئیکٹ کیا ہے. اب اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے یقینی طور پر سیاسی جماعتیں میدان میں اتر آئی. مسلم لیگ نون نے تو اے سی کی حمایت میں اور ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان صاحبہ کی برطرفی کے لیے پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ ایک قرارداد پیش کر دی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے اسسٹنٹ کمشنر سے یہ بھی پوچھا تھا کہ انہیں کس ڈیش نے اے سی لگایا. وہ گالی انہوں نے دے کے کہا یا تانا دیا. ویسے گالی نہیں ہوتی لیکن یہ اگر سمجھا جائے تو بہت بڑی گالی بھی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کس نے انہیں اے سی لگایا، کس ڈیش نے انہیں اے سی لگایا. تو اس صورتحال نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی ایمبیرس کیا. ویسے تو وہ برا نہیں مناتے لیکن انہوں نے بلایا دونوں کو جناب، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سونیا صدف کی تقرری ان کی منظوری سے ہوئی ہو اور وہ ڈیش کا جس کو کہا گیا وہ ان کی طرف اشارہ ہو. تو یہ ایک ناخوشگوار واقعہ تھا جس نے پوری انتظامیہ کو اور پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا. اور یہ درست ہے کہ افسر شاہی سے جواب لینا منسٹر صاحبہ کا حق ہے اور نالائکی پر وہ انہیں ہٹا بھی سکتی ہیں. حکومت انہیں ہٹا سکتی ہے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کر سکتی ہے. یہ ایک پورا پروٹوکول، ایک سسٹم موجود ہے قانون کے اندر کہ کوئی افسر اگر ڈلیور نہ کرے، کام نہ کرے تو اسے اس کی جاب سے ہٹایا جا سکتا ہے، اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا سر عام کسی خاتون کی اس طرح تذلیل کی جا سکتی ہے
کیا ایک منسٹر کو ایک سرکاری افسر کی تدلیل کا اس طرح کا حق حاصل ہے جس طرح کا یہ لہجہ لبو لہجہ ہمیں دیکھنے میں آیا، رونت برا لبو لہجہ، اس سے ثابت ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جیسی ہیں ویسی ہے، تبدیلی کا ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کو 19 مئی تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ لاہور کی مقامی عدالت میں جہانگیر ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ جہانگیر ترین ان کے صاحبزادے علی ترین عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے جہانگیر ترین کے خلاف 3 مقدمات کی سماعت کی اور جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری ضمانت میں مزید 19 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کے کیس کا کیا بنا، جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ کیس میں شفاف تفتیش نہیں ہو رہی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کے کیس کا کیا بنا۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کیس میں شفاف تفتیش نہیں ہو رہی۔ جج نے پوچھا کہ آپ سے جی آئی ٹی رپورٹ مانگی تھی، لیکن کیا آپ جی آئی ٹی کی رپورٹ لے کر آئے ہیں؟ آپ نے مقدمہ درج کیا تو اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ عدالت میں پیشی سے قبل جہانگیر ترین کے گھر پر خواب خیال گروپ کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں شرکاء نے جہانگیر ترین سے اظہار یکجہتی کی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ جہانگیر کے ترجمان نے بتایا کہ 2 صوبائی وزراء نعمان لنگڑیال اور اجمل چیمہ جہانگیر ترین کے ہمراہ عدالت گئے تھے، جبکہ 4 مشیران عبدالحی دستی، امیر محمد خان، فاقد گیلانی اور فیصل حیات جیوانہ بھی عدالت گئے تھے۔ جہانگیر ترین نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ان کا کیس علی ظفر ایڈوکیٹ دیکھ رہے ہیں اور علی ظفر ایڈوکیٹ جو ہے ان پر ان کو پورا اعتماد ہے۔ علی ظفر ایڈوکیٹ کے حوالے سے ان کا یہ موقف تھا کہ وہ سمجھتے یہ کہ چونکہ ان کا کیس ایف آئی اے کے پاس جانے والا نہیں ہے اور یہ ایسا کیس ہے جس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کی جائے، لیکن چونکہ یہ کیس جا چکا ہے تو انہیں امید یہ ہے کہ علی ظفر اس پر اپنی رپورٹ دیں گے۔ تو علی ظفر ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انہوں نے فریقین سے ملاقات کی ہے اور ایف آئی اے کے بھی کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے، جہانگیر ترین گروپ کے لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور اب وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ خاص صاحب کو پیش کریں گے، وہ بھی مئی کے اینڈ میں۔ تو دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عید کے بعد اپنا لاہ عمل طے کریں گے، کیونکہ فی الحال کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور جو وعدے کیے تھے خان صاحب نے، یعنی انکوائری افسر کو ہٹانے کا وعدہ کیا تھا ڈاکٹر رضوان کو، وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور انکوائری بھی چل رہی ہے، تو اس پر جو ہے کچھ ریزرویشن پائی جاتی ہے جہانگیر ترین گروپ کے درمیان۔ تو اب عید کے بعد جہانگیر ترین گروپ علی ظفر کی رپورٹ کو سامنے رکھ کر اور ایف آئی اے کی انکوائری کو سامنے رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔